کبھی کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے نا، جب انسان کو لگتا ہے کہ اسے اپنی اصل قیمت، اپنی اصل پہچان ہی نہیں معلوم۔ آج کی کہانی بالکل اسی تلاش کے بارے میں ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں حسن علی سمرو کا سفر۔ یہ الفاظ، یہ احساس، ہم میں سے کون ہے جس نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا محسوس نہ کیا ہو؟ یہی وہ خود شکی کا لمحہ ہے جہاں سے ہماری آج کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے، اور یہی وہ احساس تھا جو حسن علی سمرو کے دل میں بھی اٹھا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ تلاش شروع کیسے ہوئی؟ چلیں کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حسن علی سمرو کی ابتدائی کشمکش آخر تھی کیا۔ تو یہ ہے حسن علی سمرو، ایک ایسا نوجوان جس میں قابلیت کی کوئی کمی نہیں تھی، پڑھنا بھی جانتے تھے، بولنا بھی، مگر مسئلہ تھا سمت کا۔ آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسے چوراہے پر کھڑے تھے جہاں ہر طرف راستے تو تھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ انہیں ان کی منزل تک لے جائے گا۔ اور پھر زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا موڑ، جب حسن علی سمرو نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پکا ارادہ تھا، ایک مضبوط عزم۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے سفر کا اصل آغاز ہوا، خود کو ڈھونڈنے کا سفر، اپنی قیمت، اپنی پہچان ثابت کرنے کی جدوجہد کا پہلا قدم۔ دیکھیں، صرف خواب دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ حسن علی سمرو نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے باقاعدہ ایک پلان بنایا۔ روز کی محنت، دن رات سیکھنے کا جذبہ، بار بار کوشش کرنا، اور سب سے اہم، کبھی بھی نہ رکنا۔ یہی وہ 4 ستون تھے جن پر ان کے سفر کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اچھا، جب بھی کوئی کچھ الگ کرنے کی ٹھانتا ہے نا، تو سب سے بڑا چیلنج باہر سے آتا ہے، لوگوں کی باتوں کا، ان کے شکوک کا۔ اور بالکل ایسا ہی حسن علی سمرو کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے آس پاس ہر طرف سے بس یہی آوازیں آتی تھیں، ارے یہ کام اس کے بس کا نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ آوازیں ان کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں، کیونکہ لوگوں کو ان کی قابلیت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ تو یہاں آپ کو 2 بالکل مختلف تصویریں نظر آئیں گی۔ ایک طرف لوگوں کا شک تھا جو کہہ رہے تھا کہ یہ ناممکن ہے، اور دوسری طرف حسن علی سمرو کا اپنا یقین تھا جو ہر ناکامی کو ہار نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ایک نیا سبق سمجھتا تھا۔ لیکن کہانی کا سب سے اہم موڑ یہی ہے، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی، اتنے دباؤ کے باوجود، حسن علی سمرو نے ہار نہیں مانی۔ وہ گرے، لیکن ہر بار ایک نیا سبق سیکھ کر اٹھے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جس کا سب کو انتظار تھا، وہ لمحہ جو سب سے زیادہ جذباتی بھی ہے اور متاثر کن بھی۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد، سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا ان کی یہ ساری کوششیں آخرکار رنگ لائیں گی؟ کیا ان کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، یا وہ واقعی کامیاب ہو کر دکھائیں گے؟ اور جواب تھا جی ہاں، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک سیدھا سا جملہ، لیکن اس کے پیچھے سالوں کی محنت چھپی ہے۔ آخرکار حسن علی سمرو کامیاب ہو ہی گئے۔ دیکھیں، ان کی کامیابی صرف کسی کام کو پورا کرنا نہیں تھی، یہ دراصل خود کو پا لینے کا لمحہ تھا۔ انہیں آخرکار وہ کام مل ہی گیا جس نے دنیا کو ان کی اصل قیمت، ان کی اصل پہچان دکھائی۔ اور سب سے بڑی بات، وہ اس میدان میں کامیاب ہوئے جہاں بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جاتے تھے۔ اور بس اسی ایک کامیابی نے سب کچھ بدل دیا۔ لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ جو لوگ کل تک شک کی نظر سے دیکھتے تھے، آج وہی فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں، یہ وہی نوجوان ہے جس کی محنت نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اب حسن علی سمرو کی کہانی ہر ایک کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ تو حسن علی سمرو کی اس ذاتی کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ایک ایسا پیغام جو ہم سب کے لیے ہے۔ دراصل اگر آپ غور کریں تو ہر انسان کی زندگی ایک تلاش کا ہی نام ہے۔ ہم سب اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اور وہ تلاش کس چیز کی ہے؟ وہ تلاش ہے اس ایک کام کی، اس ایک مقصد کی جو ہماری اصل پہچان، ہماری اصل قیمت دنیا کو دکھا سکے۔ یہ اپنے آپ کو جاننے کی تلاش ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ تلاش آسان نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف مسلسل کوشش اور ہمت سے ہی پوری ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ جذبہ چاہیے جو حسن علی سمرو نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو آخر میں
میں آپ کو اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخر ایک انسان کی اصل قدر کیا ہے؟ یہ سوال نہ صرف اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، بلکہ یہ ہم سب کو اپنے اپنے سفر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاید اصل قدر منزل پانے میں نہیں، بلکہ اس پورے سفر میں، اس تلاش میں ہی چھپی ہے۔